السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ احادیث صحیحہ اور اس کے ساتھ ضعیفہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تو آج دوسرا درس ہے اور عنوان ہے ماہ محرم کے روزے۔ سب سے پہلے اس میں ہم مسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں جس کا نمبر ہے 1916۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیان کر رہے ہیں کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع۔ تو ابن عباس کہتے ہیں قال فلم يأت العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا تو اس کے رکھنے کا بھی حکم دیا، امر بصیامہ۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک ایسا دن ہے کہ یہود نصارہ بھی اس کی عظمت کرتے ہیں۔ عظمت مطلب روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آئندہ سال انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے التاسع، یعنی کیا؟ 9۔ تو یہاں دو الفاظ یاد رکھیں، عاشوراء اور اسی کے ساتھ تاسوعا اور تاسع۔ تو پھر فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عام المقبل یعنی آئندہ کا محرم نہیں آیا، اور آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو اس حدیث میں جو ہمیں سمجھنا ہے کہ عاشوراء یعنی 10 کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، حکم دیا، اور 9 کا نہیں رکھا، اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اور اس ارادے کی روح کیا؟ خالف الیہود والنصارى۔ اس کی وجہ کیا؟ ویسے بھی یہود و نصارہ ناراض تھے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس آخری دین سے جو پکا اور مکمل تھا، اور وہ کہیں یوں نہ کہہ دے، اور کہتے تھے کہ یہ تو ہماری شریعت کی پابندی کر رہا ہے، اس لیے خالف الیہود۔ تو اس کی جو روح ہے اسے ذہن میں رکھیے گا۔ تو 2 چیزیں ہوئی، روزہ آپ نے رکھا 10 کو، اور ارادہ ظاہر کیا کہ اس کے ساتھ 9 بھی رکھیں گے۔ اب انسان جو ہے 10 کا روزہ رکھے اور یہود کی مخالفت کے لیے 9 رکھے، 9 کو رکھے، تو یہ اس طریقے سے 2 روزے ہوتے ہیں۔ اب اس کا اجر اور اس کی فضیلت، تو روایت مسلم کی 1162۔ تو صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده والصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله۔ تو یوم عرفہ اور یوم عاشوراء میں فرق ہے۔ عرفہ میں 1 سال پہلے کے گناہ کی معافی اور بعد کی، اور عاشوراء میں صرف 1 سال پہلے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
گناہوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ یہ تو اس کی فضیلت کے تعلق سے ہوا۔ لیکن ایک تیسری حدیث ہم پیش کر رہے ہیں، اسے غور سے سنیے گا۔ اسے مسند احمد میں پائیں گے 2155۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو یوم عاشوراء وخالف الیہود سومو قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ اب دیکھو غور سے سنیے، قبلہ یوما او بعدہ یوما، یہ نقطہ نوٹ کر لیں، یعنی 9 کو اور 10 یا 10 اور 11۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا، بیہقی نے صحیح کہا۔ یہ تو میں 2 نام بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ہیں، کسی نے ضعیف کسی نے صحیح۔ تو اس حدیث روایت میں الجھن ہوئی۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اسے ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، کیوں حدیث میں کلام ہے، کچھ صحیح کہتے ہیں کچھ ضعیف کہتے ہیں، تو انسان جو ہے 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے، اس لیے کہ قبل ہو یومن او بعد ہو یومن۔ اچھا، ایک عذر ہوتا ہے، عذر تو آسانی ہے، اگر اس کے پاس عذر ہے اور کوئی عمل میں کمی کی ہے تو اس کے لیے سہولت ہے، جیسے کہ عذر ہے، بیمار ہے، رمضان کے روزے قضا کرے بعد میں۔ تو یہاں پر عذر کیا ہے کہ وہ شخص 9 کو بھول گیا، اور جب آفس میں آیا تو پتہ چلا کہ روزہ ہے، تو اس نے 10 کو اور 10 کے ساتھ 11۔ تو کیوں رکھا کہ روح کیا ہے؟ خالف الیہود، یہود کی مخالفت، اس لیے انسان ایسا کر سکتا ہے۔ اور ایک انسان اگر، جیسے کہ آج کل شوگر کے مریض ہیں، وہ بڑی مشقت سے ایک روزہ ہی رکھ سکتے ہیں، ان کا بھی ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے ظاہر کی اس کی مخالفت کرنا نہیں، بلکہ معذور ہے تو ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ مجبور لوگوں کو، یہ خود ہی وہ اپنے بارے میں فتویٰ دیں، یعنی ایسا نہیں کہ بس سہولت ہے تو نہیں، بلکہ کوشش کریں۔ لیکن کیا ہے؟ 9-10 یا 10-11۔ اب ایک چوتھی چیز ہم بتا رہے ہیں آپ کو، وہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے یومن قبلہ او، یعنی قبلہ یومن او بعدہ یومن، لیکن آپ پرچیاں دیکھیں گے 9-10-11 9-10-11 شائع ہوں گی یا ملیں گے، آپ تک پہنچیں گی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اس پر علماء محققین کہتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں پر سختی نہ کریں، کہ پہلی بات تو ہے کہ حدیث میں کلام ہے کہ پہلے یا بعد میں اس طرح ہے، لیکن یعنی اس سے کیا کہیں گے، ہمارے یہاں ہم صوفیزم، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ 3 روزے رکھیں۔ تو یہاں کے محققین علماء آپ اگر کھوج کریں گے تو ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں، نہیں، اسی پر کلام رکھے کہ 2 روزے رکھنا مخالفت الیہود ہے، لہٰذا اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11۔ اچھا، ایسا اگر کرتے رہیں گے تو پھر کئی چیزیں بڑھ جائیں گی دین میں، لہٰذا اس کا خیال رکھے گا کہ آپ اگر 9-10 رکھتے ہیں اور دوسرے ساتھی 9-10-11، تو وہ اس شخص کو مجبور نہ کریں کہ ہمارے ساتھ 9-10-11 رکھے، چونکہ ہوتا ہے اور لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، احادیث کیا کہہ رہی ہیں، علماء محققین کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو بتائیں گے کہ تاسع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاسع، 9 سے تاسع اور 10 سے عاشر، مگر یہاں باب باندھا جاتا ہے عاشوراء، را الف حمزہ، تاسوعاء عین الف حمزہ۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ عاشوراء، تاسوعاء، یہ کیا ہے بھائی؟ 9 سے تاسع یعنی 9ویں دن کا، عاشر 10ویں دن کا۔ تو یہ جو لوگ میری اس بات کو اگر محفوظ رکھے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکیں گے کہ تاسوعاء کیا ہے اور عاشوراء۔ دیکھیے، عرفات کا میدان نظر آتا ہے، لیکن عرفات کے میدان میں جب بیٹھتے ہیں حاجی لوگ
تو جو بیٹھتے ہیں وہ نظر آتا ہے، لیکن اس کا نام یوم عرفہ، تو یوم عرفہ نظر نہیں آتا کہ آج جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کا دن تو نظر نہیں آتا ہے نا۔ تو جس طریقے سے یوم عرفہ کیا ہے، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں حج ادا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وقوف، اسے کہتے ہیں یوم عرفہ، وہ یوم عرفہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کے تاسع کو جو روزہ رکھے گا اسے کہا جائے گا تاسوعہ، وہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے عاشر سے عاشوراء، اب ظاہر ہے کہ وہ تو نظر نہیں آئے گا نا، تو اسے کہا جاتا ہے تحقیق کلمات کی۔ تو یہ چند باتیں ماہ محرم کے تعلق سے جس کی یہ روز ہے۔ باقی رہا تفصیل سے تو وہ تو سورہ توبہ میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، وہ تو اس میں مکمل بیان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔